اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم کا باب ہے ثالث، خلق النبی فی احسان بالوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اس کی فصل ہے خامس یعنی 5ویں فصل، اور اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے حسن سلوک کا حکم، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں کوئی خط امتیاز نہیں رکھا گیا، بھلے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ غیر مسلم والدین کے حوالے سے یہ واضح حکم ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور خدمت گزاری کے جذبات سے سرشار ہو کر بھلائی کی جائے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو اس حوالے سے ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ البتہ دنیاوی امور میں ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور ان کی خدمت گزاری میں کوئی کسر روا نہ رکھی جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میری والدہ میرے پاس آئیں جبکہ وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں حکم پوچھا اور عرض کیا، میری والدہ آئی ہیں اور وہ عطیہ یا ہدیہ کی خواہش مند ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ اس فصل کی حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی مشرکہ ماں کو اچھے انداز میں اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق ایسا کلمہ کہا ہے جو مجھے ناگوار گزرا ہے۔ سو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے خوشی خوشی گھر کی طرف چلا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میری ماں نے میری قدموں کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ، اسی جگہ ٹھہرو، یعنی کچھ دیر باہر ہی رکو۔ میں نے گھر کے اندر سے غسل کرتے ہوئے پانی گرنے کی آواز سنی۔ انہوں نے غسل کیا اور اپنی قمیص پہنی اور جلدی میں بغیر اوڑھنی دیے دروازہ کھول دیا اور اسلام قبول کرتے ہوئے بولی، ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں نے یہ سنا تو خوشی سے روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول فرما لی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کلمات خیر سے نوازا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے
کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور انہیں ہمارے ہاں محبوب بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ اپنے اس بندے یعنی ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنوں کو ان کے ہاں محبوب بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی تاثیر یہ تھی کہ اس کے بعد ہر پیدا ہونے والا مومن جس نے میرا نام سنا ہو اگرچہ مجھے نہ دیکھا ہو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کرے گی، نہ کھانا کھائے گی اور نہ ہی پانی پیے گی جب تک کہ وہ دین اسلام کو نہ چھوڑ دیں۔ ان کی والدہ نے کہا، تمہارا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دے رہی ہوں کہ دین اسلام کو ترک کر دو۔ اس کے بعد 3 دن تک وہ اسی حال میں رہیں، نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پیا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے ایک بیٹے عمارہ نے انہیں پانی پلایا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد حضرت سعد کو بد دعا دینے لگیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر۔ اور غیر مسلم والدین کے بارے میں ہی یہ حکم ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو یعلا اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ یہاں فصل 5 مکمل ہوئی۔ فصل 6، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات میں والدین کی اطاعت و تابع فرمانی کو اجر و ثواب کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان نصوص قطعیہ کی روشنی میں والدین کے سامنے تسلیم و رضا کے بجائے اگر کوئی انسان ان کی گستاخی اور نافرمانی کو اپنا شعار بنائے رکھے گا تو عالم فنا اور عالم بقا دونوں میں اسے ذلت و رسوائی اور عذاب و عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی کسی بھی بات پر کبھی اظہار برہمی کرتے ہوئے اف کا لفظ تک بھی ہونٹوں پر نہ لانا۔ جب بھی ان سے بات کرنا گردن نیاز کو کھم رکھنا، ان سے گفتگو کرتے ہوئے مؤدبانہ اور مہذبانہ اور مشفقانہ الفاظ کا چناؤ کرنا، ان کے لیے ہمیشہ دعاگو رہنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں شرک، قتل اور جھوٹی قسم کو گناہ کبیرہ کے زمرے میں شامل کیا ہے، وہیں والدین کی نافرمانی بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی کہ نافرمان اولاد کی قبل از موت اس دنیا ہی میں گرفت کی جاتی ہے۔
اس باب میں جہاں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے حقوق و فرائض میں ایک خوبصورت توازن قائم کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے دوسرے کا حق تلف کر لیا جائے۔ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ ترجمہ: اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عزت و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اس فصل کی حدیث نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس فصل کی حدیث نمبر 3، حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے، مستحقین کا حق روک لینے، خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے مانگنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے غلط اور فضول گفتگو، سوال کی کثرت اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احسان کر کے جتلانے والا، اپنے والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ لوگ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ کی قسم اس خوشبو کو نہ والدین کا نافرمان پائے گا، نہ خونی رشتہ توڑنے والا، نہ بوڑھا جانی، اور نہ ہی تکبر سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے لٹکانے والا، کہ اس سے نعمت الہی کی ناقدری ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، جبکہ ابن عساکر اور منذری نے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے۔ 2، فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا، جس نے فرض نماز قصداً چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے۔ 3، شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ 4، والدین کی اطاعت کرنا۔ 5، اگر وہ تجھے اپنی دنیا یعنی مال و متاع دنیا سے بھی دستبردار ہونے کا حکم دیں تو ان کی خاطر اس سے دستبردار ہو جانا۔ اصحاب اقتدار سے ہرگز نہ جھگڑنا، اگرچہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو۔ 7، میدان جنگ سے نہ بھاگنا، خواہ تمہیں موت آ جائے اور تمہارے ساتھی بھاگ جائیں۔ 8، خوش حالی میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اور 9، اپنی اہل و عیال کو ہمیشہ جوڑ کر رکھو، انہیں بکھرنے مت دو اور انہیں اللہ عز و جل سے ڈراتے رہو۔ اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں اور مروزی نے روایت کیا ہے۔ والدین کے نافرمان یا ان کے حقوق سے غفلت برتنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اس مضمون کے ماتحت حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں اس کی ماں آئی۔ حمید راوی کہتے ہیں کہ ابو رافع نے ہمیں ویسے ہی ان کی تصویر کشی کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو اس نے اس طرح اپنی ہتھیلی اپنے ابرو پر رکھی، پھر سر اٹھا کر اسے آواز دینے لگی اور کہا، اے جریج، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے بات کرو۔ اس نے جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے، کس طرف جاؤں؟ اس نے نماز کو اختیار کر لیا۔ اس وقت اس کی ماں واپس چلی گئی، پھر دوبارہ آئی اور کہا، اے جریج، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے بات کرو۔ جریج اسی طرح حالت نماز میں تھا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، کس کو اختیار کروں؟ انہوں نے پھر نماز کو اختیار کیا۔ ان کی ماں نے کہا، اے اللہ، یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں اور یہ انکار کرتا ہے۔ اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اسے بدکار عورتوں کا منہ نہ دکھا دے۔
آپ نے فرمایا اگر وہ اس پر یہ بد دعا کرتی کہ وہ فتنے میں پڑ جائے تو ضرور فتنے میں مبتلا ہو جاتا، مگر اس کی والدہ نے اسے صرف بدکار عورتوں کو دیکھنے تک کی بد دعا دی تھی۔ مزید فرمایا پھر یوں ہوا کہ بھیڑوں کا ایک چرواہا جریج کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرتا تھا۔ ایک دن بستی سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت سے پوچھا گیا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا اس شخص کا جو اس عبادت خانے میں رہتا ہے۔ لوگ اپنے کلاڑے اور کدالیں لے کر آئے اور اس کو آواز دی۔ انہوں نے جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جریج نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ لوگوں نے اس عبادت خانے کو گرانا شروع کر دیا۔ جب جریج نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے پاس اتر کر آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا اس عورت سے پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ مسکرایا اور اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ اس نومولود بچے نے کہا میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا ہم نے جو تمہارے عبادت خانے کو گرایا ہے اس کی جگہ سونے اور چاندی کا معبد بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بلکہ تم اس کو پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ پھر اوپر اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ جریج کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ اپنی والدہ کو جواب دیتا، کیونکہ وہ نفلی نماز میں تھا۔ نفلی نماز کو طوالت کے ساتھ جاری رکھنا نفل میں آتا ہے نہ کہ وجوب میں، جبکہ والدہ کے بلانے پر اس کو جواب دینا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے اور اس کی نافرمانی حرام ہے۔ لہذا یہ جریج کے لیے ممکن تھا کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے اپنی والدہ کو جواب دیتا اور پھر نماز میں مشغول ہو جاتا۔ حدیث نمبر 8 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تمام گناہوں میں سے جس کے حساب کو چاہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک مؤخر کر دے سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کی موت سے پہلے دنیا ہی میں جلد گرفت فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر ہم 25 نمبر کے پارٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔